have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. اللہ کے نام سے شروع جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے رب کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام، اور کھول دے گراہ میری زبان سے کہ وہ سمجھے میری بات۔ کسی راہبر کی تلاش ہے، نہ ہی ہم سفر کی تلاش ہے۔ کسی راہبر کی تلاش ہے، نہ ہی ہم سفر کی تلاش ہے۔ وہ نظر جو میری نظر ہوتی، مجھے اس نظر کی تلاش ہے۔ تو خبر کے دام میں آ گیا کہ جو مبتلا گما ہوا، میں نکل گیا سوئے لامکاں، یہ میری نظر کی تلاش ہے۔ مجھے منزلوں کی طلب نہیں، کبھی ہوتی ہوگی یہ اب نہیں۔ مجھے منزلوں کی طلب نہیں، کبھی ہوتی ہوگی یہ اب نہیں۔ جو تیرے خیال میں کھو گئی، اسی چشم تر کی تلاش ہے۔ تیرا غم ہی چارہ ساز ہے، تیرا عشق ہی نماز ہے۔ تیرا غم ہی چارہ ساز ہے، تیرا عشق ہی نماز ہے۔ کھلا جب سے راز مجاز ہے، کسی چارہ گھر کی تلاش ہے۔ ہوں چراغ داغ بنا ہوا، سر شام جلتا ہوں شوق سے۔ میرے پاس آئیں گے وہ کبھی جنہیں ایک سحر کی تلاش ہے۔ نہ فراق کی مجھے ہے خبر، نہ خیال عرض و وصال ہے۔ میں جبین شوق ضرور ہوں، تیرے سنگ در کی تلاش ہے۔ میں وہی ہوں واصف بے ہنر، تیری یاد میں ہوا در بدر، کہ فنا بقا کی نہیں خبر، تیری راہ گزر کی تلاش ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں جناب, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب رشتے ناطے تعلق اور واسطے ہوا کے دوست پر بنتے اور بگڑتے ہوں تو ایسی صورت میں آواز پہچان بن جایا کرتی ہے. آواز سے آپ جان جاتے ہیں کہ ہم کلام ہونے والے شخص سے آپ کی جان پہچان ہے, شناسائی ہے. اگر ایسے نہیں تو اتنا ضرور ہوا کرتا ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں. سو ہمارا بھی یہی دعویٰ, اسی خیال, اسی تصور اور ایسی گمان کے ساتھ بس میں سخن کا آغاز کرتے ہیں کہ رات کی ان آخری پہروں میں آپ اور آپ کے ساتھ ہونے کا احساس موجود ہوتا ہے. اسلام آباد FM 101 کے اسٹوڈیو سے آپ کو میزبان سجاد خان آپ کی خدمت میں حاضر. اور آپ جانتے ہیں کہ FM 101 ریڈیو پاکستان کا چینل ہے اور ہفتے میں 3 بار میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے. جمعۃ المبارک کی رات جی ہاں 6 ربیع الاول اور 24 تاریخ 10ویں مہینے کی سن 2020. کیسے ہیں آپ؟ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی وسعت سے آپ کو آسانیاں دیں, راستے کم پڑ جائیں, راستے چھوٹے ہو جائیں اور منزلیں قریب ہو جائیں, اور اللہ کرے یہ منزلیں آپ کو نصیب ہو جائیں. کہتے ہیں لکھنے والا لکھ دیتا ہے اور جو قسمت نصیب میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. تو اگر میرے اور آپ کے راستے لمبے لکھ دیے گئے ہیں تو آئیے مل کے دعا کرتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے آسانیاں پیدا کر دے, چاہے راستے پھر کتنے بھی لمبے ہوں. جی ہاں جناب, اور آج کی بس میں سخن کی جانب چلتے ہیں. تھوڑی سی تاخیر ہو گئی, اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. کبھی کبھار ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں, آپ کو بیک اینڈ پہ پازز مل رہے ہوں گے اور تھوڑا سا پرابلم ہوگا, جس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. بہرحال کوشش کریں گے کہ آج آپ کی فرمائشیں آپ کی سماعتوں تک پہنچیں, اور باقی تو سب کچھ ویسا رہتا ہے. وہی دن ہے, وہی رات ہے, موسم بھی وہی ہے جو لگ بھگ پچھلے برس ان مہینوں ان ہفتوں میں تھا. وہی موسم, وہی دن رات بدل کے اگلے سال میں آ جاتے ہیں. بدلتا تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر بدلاوا آتا ہے تو انسان میں آتا ہے, بدلاوا آئے گا تو موسم ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. یہ ساری باتیں ویسی کی ویسی رہیں گی. آپ بدل جائیں گے, آپ کے جذبے, آپ کے شوق, آپ کے ذوق بدل جائیں گے. بس یہ وقت کی بات ہے. وہ الگ بات کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ کچھ ایسے جذبے رشتے ہوتے ہیں, کچھ ایسے رابطے ہوتے ہیں جن کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے, چاہے وہ محبت ہو, چاہے وہ نفرت ہو, جو بھی کچھ ہو. وقت ان کی شدت بڑھاتا چلا جاتا ہے, ان کی خواہش, ان کی کسک باقی زندگی میں ہر موسم میں آپ کو یاد آتی ہے.
جہاں انسان بھولتا کچھ نہیں ہے، بس بھلانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے. جیسے میں اور آپ رات کی ان آخری پہروں میں مختلف باتیں کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت ساری باتیں بھول جائیں. سید شوکت علی شاہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا تھا نا کہ انسان بھولتا کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، بہلاتا ہے. اور بات سچی ہے، سب چیزیں یاد ہیں، ہر کسی کو یاد ہوتی ہیں. لیکن سب چیزوں میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کا دل چاہتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بھول جائے. وہ لاکھ بھلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بھلا نہیں پاتا. اگر روزمرہ کی زندگی میں اپنے آپ کو مصروف کر لے، اور شاید ہم سب ایسی بہت ساری باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت مصروف رکھتے ہیں کہ ماضی سے چھٹکارا مل جائے، گزرے ہوئے وقت کی کوئی یاد ہمیں نہ آئے. ہم اس سے یادیں، ہم ماضی کے وقت سے اچھی یادیں اکٹھی کرنے کے طلبگار ہوتے ہیں کہ شاید جب یہ یادیں، یہ وقت اچھا ہو جائے گا، میسر آ جائے گا، تو نئی یادیں پرانی یادوں پہ حاوی ہو جائیں گی. کیوں شاید ہم پرانی یادوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. لیکن یہ کوشش بیکار ہوتی ہے. جو پرانی باتیں ہیں، جو پرانی یادیں ہیں، جو آپ کے دل میں، آپ کی روح میں سرایت کر گئی ہیں، چاہے آنے والے وقت میں کیا سے کیا ہو جائے، کیا سے کیا مل جائے، لیکن وہ جو خلا ہے وہ پر نہیں ہوگا. سلیم کوثر صاحب کا جو بالکل لیٹسٹ ایڈیشن ہے، ابھی ان کی ایک کتاب آنے والی ہے، انہی دنوں میں آئے گی. اس سے پہلے انہوں نے ایک کوشش کی تھی کہ کچھ کتابوں کو اکٹھا کر کے وہ کمپائل کر کے اس کو پبلش کروا دیں، اور کچھ چیزیں اس میں، بہت کم چیزیں نئی بھی اس میں ہیں. اور ٹائٹل دیا تھا جنہیں راستے میں خبر ہوئی. آج وہ میرے پاس ہیں، اور اشفاق احمد کی تحریر آج ایک شامل کروں گا 3 بجے، اور کوشش کروں گا کہ ہفتے میں ایک بار ایک تحریر کو شامل کیا جائے. یوں جو صدقہ جاریہ آغاز ہوا تھا اشفاق احمد کی کوشش سے، وہ شاید اس میں کچھ حصہ ہمارا بھی ڈل جائے. ویسے تو کتاب کی صورت میں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ کتاب پڑھنا اور اتنی لمبی تحریر پڑھنا شاید آپ لوگوں کے پاس وقت نہ ہو. 8-10 منٹ کی تحریر ہوگی، اور اس کو شامل کریں گے ہفتے میں ایک بار. یہاں آپ کو بہت شکریہ پروگرام میں ساتھ رہنے کا. ابھی بھی آپ کالز کر رہے ہیں، آپ کو بہت شکریہ. تھوڑے سے انتظار کے بعد، تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کی کال بھی پروگرام میں شامل کریں گے. جانا ایک کتاب تھی جناب احمد فراز کی، اور سب سے پہلی چیز جو کتاب میں تھی، کلام جو تھا، یہ میری نظمیں، یہ میری غزلیں، اس سے آج بزم سخن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. یہ میری غزلیں، یہ میری نظمیں، تمام تیری حکایتیں ہیں. یہ تذکرے تیرے لطف کے ہیں، یہ شعر تیری شکایتیں ہیں. میں سب تیری نظر کر رہا ہوں. یہ ان زمانوں کی ساعتیں ہیں جو زندگی کے نئے سفر میں تجھے کسی وقت یاد آئیں.
تجھے کسی وقت یاد آئے تو ایک ایک حرف جی اٹھے گا پہن کے انفاس کی قبائیں، اداس تنہائیوں کے لمحوں میں ناچ اٹھیں گی یہ ابصرائیں۔ مجھے تیرے درد کے علاوہ بھی اور دکھ تھے یہ مانتا ہوں، ہزار غم تھے جو زندگی کی، ہزار غم تھے جو زندگی کی تلاش میں تھے یہ جانتا ہوں۔ مجھے خبر تھی کہ تیرے آنچل میں درد کی ریت چھانتا ہوں، مگر ہر ایک بار تجھ کو چھو کر یہ ریت رنگ حنا بنی ہے، یہ زخم گلزار بن گئے ہیں، یہ آہ سوزاں گھٹا بنی ہے، یہ درد موجے صبا ہوا ہے، یہ آگ دل کی صدا بنی ہے۔ اور اب یہ ساری متاع ہستی، یہ پھول، یہ زخم سب تیرے ہیں، یہ دکھ کے نوحے، یہ سکھ کے نغمے، جو کل میرے تھے وہ اب تیرے ہیں، جو تیری قربت تیری جدائی میں کٹ گئے روز و شب تیرے ہیں۔ وہ تیرا شاعر، تیرا مغنی، وہ جس کی باتیں عجیب سی تھیں، وہ جس کے انداز خسروانہ تھے اور ادائیں غریب سی تھیں، وہ جس کے جینے کی خواہشیں بھی خود اس کے اپنے نصیب سی تھیں۔ نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ بہت دنوں کا اجڑ چکا ہے، وہ کوہکن تو نہیں تھا لیکن کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے، وہ تھک چکا تھا اور اس کا تیشہ اسی کے سینے میں گڑ چکا ہے۔ तेरे बिना मेरा होना सवेरा।
ہاتھوں میں میرے تیری لکیریں، میری ساری سانسیں تیری جگیریں، دے دے چاہے کوئی سارا زمانہ، بدلے میں دوں نا تیری تصویریں، تیرے ہونے سے ہی میں ہوں، میں ہوں تو بھی میں ہوں، تجھ پہ میں ہوں فدا، مجھ پہ خدا، تجھ پہ میں ہوں فدا، تجھے کرنا دوں سجدہ میں ہوں ادا، آنکھیں ذرا چاہت ذرا ہی سن پھری، آنکھوں سے آنکھوں پہ جادوگری، ہوتی ذرا چاہت ذرا ہی سن پھری، آنکھوں سے آنکھوں پہ جادوگری، زنی زگا زنی زنی زگا زنی زنی زگا ماما رے 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 ماما رے 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 ماما رے 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 دانی زنی زنی مگر دا زنی زنی زگا زنی زنی زگا زنی زنی زگا ماما رے 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 ماما رے 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 ماما رے 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 دانی زنی زنی زگا زنی زنی زگا زنی زنی زگا ماما رے 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 ماما رے 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 ماما رے 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 دانی سجاد بات کر رہا ہوں. کون بات کریں؟ صادق خان بدر بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. حکم کریں جناب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی شکر الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. جناب کیا لے گئے؟ یہ 4 لفظ کا ہے، پھر سپیس ہے اور پھر 1 2 3 4 5 6 لفظ ہے. جی ہیلو. جی جی بتائیں محمد. میں لائیو جا رہا ہوں. جی جی لائیو ہیں آپ. ہم بھی لائیو ہی ہیں محمد. جی ہاں میں بات سن رہا تھا آپ کا. ماشاءاللہ بہت مزہ آیا اور بہت اچھی لگی آپ کی باتیں. آپ کی بڑی مہربانی. بڑی مہربانی سر بات ایسی ہے کہ آپ جو بات کرتے ہو نا، آپ جن تلفظ کا خیال رکھتے ہو، جس طرح سے جن الفاظ کا آپ انتخاب کرتے ہو، بڑا دل کو لگتا ہے. آپ یقین کریں. اور مجھے خود شاعری سے تھوڑا بہت لگاؤ ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ نوجوانوں کی رہنمائی کرے ہو. عمران مانی صاحب سے آپ بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. تو وہ بھی میں سن رہا تھا. ابھی بات ایسی ہے کہ مطلب مجھے ایسے بہت سارے لڑکے جو شعر بناتے ہیں، لیکن ان کو مطلب پھر ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ بھائی کیا میں ان کا صحیح بنا رہا ہوں، مطلب جو میں نے شعر بنایا ہے وہ کیا ٹھیک ہے، اس کا مطلب وزن ہے کچھ، اس میں کچھ معنی دیتا ہے، یا میں شعر کا جو حق ہے وہ ادا کر رہا ہوں. تو یہ تھوڑا بہت ہوتا ہے. تو آپ جیسے لوگ جو ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ڈاؤٹ بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کو بہت شکریہ. آپ جی السلام علیکم. سمجھ لیجیے جناب. الطاف بلوچ جاگجانی کر رہا ہوں. سلام محبت سر. جناب کیسے الطاف صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟
अल्हम्दुलिल्लाह लाइव बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल लाइव है सर। जो यकीन की राह पे चल पड़े, हाँ हाँ। आप मंजिलों की बात कर रहे थे। हम्म। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों में पनाह दी। हाँ हाँ, अच्छा। जिन्हें विस्वसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बैठ गए। हाँ हाँ वो अपने इश्क में कैसा कमाल लगता है, हाँ। वो अपने इश्क में कैसा कमाल लगता है कि बेरुखी में भी मेरा ख्याल लगता है। अच्छा है, अच्छा। हाँ वो अपने इश्क में कैसा कमाल लगता है कि बेरुखी में भी मेरा ख्याल लगता है। हाँ। जो आज मेरा नहीं है वो कल मेरा होगा। जो आज मेरा नहीं है, हाँ हाँ जो आज मेरा नहीं वो कल मेरा होगा। हाँ हाँ कि हर जमाना उरूज व जवाल रखता है, हाँ। कि हर जमाना उरूज व जवाल रखता है। हाँ। अजब नहीं वो जहाँ भर को बेवफा समझे, हाँ हाँ। अजब नहीं वो जहाँ भर को बेवफा समझे। नजर में मेरी वफा की मिसाल रखता है, हाँ। नजर में मेरी वफा की मिसाल लगता है। कहाँ तलक कोई दस्ते करम को जहमत दे, हाँ। कहाँ तलक कोई दस्ते करम को जहमत दे। तमाम शहरी दस्ते सवाल रखता है, हाँ। तमाम शहरी दस्ते सवाल रखता है। हाँ। मेरी उड़ान के आगे है किस कदर बेबस, मेरी उड़ान के आगे है किस कदर बेबस। ये आसमां जो सितारों का जाल रखता है, ये आसमां जो सितारों का जाल रखता है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और हासिल आपका बहुत शुक्रिया जी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली अर्ज कर रहा हूँ कोयटा। जी अली, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सिजाद भाई आप खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम, उस ज़ात का बड़ा एहसान। जनाब क्या अली क्या ले गए हैं? सर अहमद फराज से आपने शुरू की तो उनका एक नज़म। जनाब इरशाद। भले दिनों की बात है बड़ी सी एक शक्ल की, हाँ, नहीं कि उसने ताम हो न देखने में आम सी, वाह वाह। नहीं कि वो चले तो कहकशा सी राह गुजर लगे, हाँ मगर जब वो साथ साथ हो भला भला सफर लगे। अली अली एक मिनट, अली एक मिनट, सॉरी टू कट यू। ये किताब है आपके पास? सर पहले थी, अभी तो काफी अर्से पहले, क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड में रह चुका हूँ ना वहाँ पे, अच्छा तो काफी अर्सा पहले मुझे याददाश्त में थी। अच्छा, किताब मेरे पास भी नहीं है और किताब आपके पास भी नहीं है। लेकिन जो तो मैंने वो अब आप भी अपनी मेमोरी का इम्तिहान लें और मैं भी कुछ याददाश्त पे गौर करता हूँ कि ये इसमें से लफ्ज, ये नज़्म बहुत अच्छी है। भले दिनों की बात है भली सी एक शक्ल थी, ये बहुत अच्छी है ना। ये कि हुस्न ताम हो न देखने में आम सी, नहीं कि वो चले तो कहकशा सी राह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला 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 सफर लगे। अच्छा आगे। वो गर्मियों की छाव थी, वो सर्दियों की धूप थी, वो मेरी जिंदगी की बस एक हसीन रूप थी। नहीं नहीं यार, तो ये एक रोज क्या नहीं हुआ, नहीं वफा पे बेच नहीं नहीं, ये नहीं है इसमें, ये नहीं है। वो जिंदगी, वो कोई भी रुत हो, फजा का रंग रूप थी, वो सर्दियों की धूप, वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी, वो सर्दियों की धूप थी। हाँ जी। तो एक रोज क्या हुआ, वफा पे बेच छिड़ गई, मैं इश्क को अमर कहूँ वो मेरी जिद से चिढ़ गई। हाँ, मैं इश्क का असीर था, वो इश्क को कफस कहे, कि जिंदगी के साथ को महज एक हवस कहे। तो एक रोज क्या हुआ, हंसी खुशी राह बदल दिया, वो अपनी राह चल पड़ी, मैं अपनी राह चल दिया। भले दिनों की बात है भली सी उसकी सूरत थी, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी। भले दिनों की बात है भली सी उसकी शक्ल थी, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी। और वो उसमें बंद था कि सो एक रोज क्या हुआ, वफा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क का असीर था, नहीं वो इश्क को कफस कहे कि तमाम उम्र के साथ को वो बदतर अज़े हवस कहे। तुम्हारी सोच जो भी हो, मैं इस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है, ये बात आज की नहीं। सो अपना रास्ता हंसी खुशी बदल दिया, वो अपनी राह चल पड़ी, मैं अपनी राह चल दिया। भली सी उसकी शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी। अली आपको बहुत बड़ी खुशी हुई, सारे लिसनर्स को हमारी तरफ से आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। रख्त दिल दस्ते सितमगार पे रखाया हूँ,
ایک دیا اور در یار پہ رکھایا ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کال دوسری دفعہ بھی آپ کی کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. بتائیے حکم کیجیے. شیر نہیں آپ آنر ہیں. آپ بتائیے. آپ غزل پوری کیے گا. آپ حاصل غزل شیر پڑھ رہے تھے. ہاں وہ اپنے عشق میں کیسا کما سکتا ہے کہ بے رخی میں بھی میرا خیال رکھتا ہے. جو آج میرا نہیں ہے وہ کل میرا ہوگا کہ ہر زمانہ عروج و زوال رکھتا ہے. عجب نہیں وہ جہاں بھر کو بے وفا سمجھے نظر میں میری وفا کا مثال رکھتا ہے. جہاں تلک کوئی دست کرم کو ضمت دے تمام شہری دست سوال رکھتا ہے. میری اڑان کے آگے ہے کس قدر بے بس یہ آسماں جو ستاروں کا جال رکھتا ہے. کیا اصل غزل تھا کہ تیرا خیال ہی کچھ مہرباں ہے ورنہ تیرا خیال ہی کچھ مہرباں ہے ورنہ جہاں میں کون کسی کا خیال رکھتا ہے. اچھا ارے جہاں میں کون کسی کا خیال رکھتا ہے. مقابلے سفیدہ ہے اس طرح خاور کہ دیگ رکھتا ہے وہ اور نو ڈھال رکھتا ہے. وہ اپنے عشق میں کیسا کمال رکھتا ہے کہ بے وفی میں بھی میرا خیال رکھتا ہے. جاتے جاتے ایک لائن کہوں گا کہ میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا. عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. آپ کو بہت شکریہ. آپ کو بہت بڑی مہربانی. اللہ. کچھ اس طرح سلا دیا گیا مجھے کچھ اس طرح سلا دیا گیا مجھے کہ جاگنا بھلا دیا گیا مجھے. میں خود کو دوسروں سے کیا جدا کروں میں خود کو دوسروں سے کیا جدا کروں. بہت ملا جلا دیا گیا مجھے. کوئی تو ہے جو اس کو یاد ہے بہت. جی ہاں نویز رضا صاحب کے اشعار ہیں. ذرا سنیے گا. کوئی تو ہے جو اس کو یاد ہے بہت یہ کس طرح بھلا دیا گیا مجھے. وہ ایک در بھی پانیوں کے رخ پہ تھا جو ایک در کھلا دیا گیا مجھے. اور نوید رضا صاحب کی چند اور اشعار کے تھا کہ نظر سے دور ہوں لیکن دکھائی دے رہا ہوں. نظر سے دور ہوں لیکن دکھائی دے رہا ہوں. میں چپ تو ہوں مگر اس کو سنائی دے رہا ہوں. میرے چاروں طرف نوحہ گروں کی بستیاں ہیں میرے چاروں طرف نوحہ گروں کی بستیاں ہیں. میں ان کو دعوت نغمہ سرائی دے رہا ہوں. وہ اپنے جرم پر نادم نہیں پر مجھ کو دیکھو میں اپنے آپ کو اس کی صفائی دے رہا ہوں. وصال آمیز لمحوں کو بچا کر رکھنے والے وصال آمیز لمحوں کو بچا کر رکھنے والے میں تجھ کو زندگی بھر کی جدائی دے رہا ہوں.
दुख ये हैरानी मुझे दे दो, बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था, वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था, बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो, बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। जी हाँ जनाब, और आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। और अब आपसे बात होगी इस तहरीर के बाद, ताकि मुझे इसका फीडबैक भी मिल जाए और क्या ये आपको पसंद है या नहीं है। ये जो आज सिलसिला शुरू कर रहा हूँ मैं, अशफाक अहमद जनाब की किताब जाविया में से इंतखाब लेकर आया हूँ, एक तहरीर जिसका उन्वान उन्होंने दिया साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस में उन्होंने लिखा कि कभी कभी जिंदगी में यूं भी होता है कि बहुत ज्यादा खुशियों और बड़ी राहतों के साथ उनके पीछे छुपी हुई मुश्किलात भी आ जाती हैं, और फिर उन मुश्किलात से जान छुड़ानी यूं मुश्किल होती है कि इंसान कुछ घबराया हुआ सा लगता है। पिछले दिनों हमारे यहाँ बहुत बारिशें हुई। बारिशें जहाँ खुशियों का पैगाम लेकर आईं, वहाँ कुछ मुश्किलात में भी इजाफा हुआ। हमारे घर में एक रास्ता
جو چھوٹے دروازے سے ڈرائنگ روم میں کھلتا ہے اور پھر اس سے ہم اپنے گھر کے صحن میں داخل ہوتے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے وہ چھوٹا دروازہ کھول دیا گیا تاکہ آنے جانے میں آسانی رہے۔ آسانی تو ہوئی، لیکن اس میں ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی۔ وہ یہ کہ باہر سے جو جوتے آتے تھے وہ کیچڑ سے لتھڑے ہوئے ہوتے تھے اور باوجود کوشش کے اور انہیں صاف کرنے کے کیچڑ تو اندر آ ہی جاتا تھا اور اس سے سارا قالین خراب ہو جاتا تھا۔ میں چونکہ اب تیزی سے بوڑھا ہو رہا ہوں اور بوڑھے آدمی میں کنٹرول کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے، میں تو چیختا چلاتا تھا اور ہر اندر آنے والے سے کہتا تھا کہ جوتا اتار کر آؤ اور اسے پہننے کے بجائے ہاتھ میں پکڑ کر آؤ۔ اس سے میرے پوتے اور پوتیاں بہت حیران ہوتے تھے کہ اس جوتے کا فائدہ کیا جو گھر کے دروازے پر پہنچ کر اتارا جائے اور ہاتھ میں پکڑ کر گھر میں داخل ہوا جائے۔ وہ بیچارے کوئی جواز تو پیش نہیں کرتے تھے لیکن جوتے اتارتے بھی نہیں تھے، جس سے میری طبیعت میں تلخی اور سختی بڑھتی گئی اور میں سوچتا تھا کہ یہ مسئلہ صرف اسی طرح سے ہی حل ہو سکتا ہے جس طرح میں سوچتا ہوں۔ میری بہو نے کوئی اعتراض تو مجھ پر نہیں کیا اور نہ ہی اس نے مجھے کوئی جواب دیا۔ وہ شام کو بازار گئی اور اس نے 2 میٹ خریدے، ایک تاروں کا بنا ہوا اور دوسرا موٹا بالوں والا۔ اب جب تاروں کے میٹ سے پاؤں رگڑے جاتے تو وہ رندے کی طرح صاف کر دیتا اور پھر موٹے بالوں کا موٹا دبیس میٹ مزید صفائی کر دیتا۔ یہ بعد میں رکھا گیا تھا۔ جب میں نے یہ عمل دیکھا اور میں اس پر غور کرتا رہا تو مجھے کافی شرمندگی ہوئی کہ جو اپنی دانش کے زور پر اپنے علم اور عمر کے تجربے پر بات کر رہا تھا وہ اتنی ٹھیک نہیں تھی، اور اس لڑکی بہو نے اپنا آپ اپلائی کر کے اس مسئلے کا حل نکال دیا اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ مجھے خیال آیا کہ انسان اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے دوسروں پر تنقید زیادہ کرتا ہے اور خود میں تبدیلی نہیں کرتا۔ اس مسئلے سے آپ خود بھی گزرتے ہوں گے۔ ہم نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ چونکہ مجھے ماسی اس طرح سے کہتی ہے اور فلاں اس طرح سے کہتا ہے اس لیے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ماما جی میں خرابی ہے یا چچا ٹھیک نہیں یا پھر محلے والے یا حکومت خراب ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اور سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے محلہ گندا ہے۔ اگر کہیں پانی کھڑا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ اس پر توجہ نہیں دیتی اور اپنی خرابی سے ہٹ کر ہمارے پاس بہت سارے جواز اور بہانے موجود ہوتے ہیں اور یہ ہماری زندگی میں پھیلتے رہتے ہیں۔ کچھ خوش قسمت ملک ہیں جہاں لوگ اپنے مسائل اپنے طور پر یا خود ہی حل کر لیتے ہیں جو ان کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ میری ایک نواسی ہے، اس نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کیا۔ وہ ایک اسکول میں 2-3 ماہ ڈرائیونگ کی تعلیم بھی لیتی رہی۔ لائسنس کے لیے ٹریفک پولیس والوں نے اس کا ٹیسٹ لیا لیکن وہ بیچاری فیل ہو گئی۔ وہ بڑی پریشان ہوئی اور مجھ سے آ کر لڑائی کی کہ نانا یہ کیسی گورنمنٹ ہے، لائسنس نہیں دیتی۔ وہ خود بھی خرابی تسلیم نہیں کرتی تھی بلکہ اسے سسٹم کی خرابی قرار دیتی تھی۔ 1 ماہ بعد اس نے دوبارہ لائسنس کے لیے اپلائی کیا۔ اب مجھے جتنی آیات آتی تھیں میں نے پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ اس کو پاس کر دے وگرنہ میری شامت آ جائے گی، لیکن وہ ٹیسٹ میں پاس نہ ہوئی اور ٹریفک والوں نے کہا کہ بی بی آپ کو ابھی لائسنس نہیں مل سکتا۔ تو وہ رونے لگی شدت سے اور کہنے لگی تم بے ایمان آدمی ہو اور تمہارا ہمارے خاندان کے ساتھ کوئی بیر چلا آ رہا ہے، اور چونکہ تمہاری ہمارے خاندان کے ساتھ لگتی ہے اس لیے ٹریفک والوں تو مجھے لائسنس نہیں دیتے۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے ہم تو آپ کے خاندان کو نہیں جانتے۔ وہ کہنے لگی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، میں اس ظلم پر احتجاج کروں گی، اخبار میں لکھوں گی کہ آپ لوگوں نے مجھے لائسنس دینے سے انکار کیا ہے۔ ایسا میری امی کے ساتھ اور ایسا ہی سلوک میری نانی کے ساتھ بھی کیا جو پرانی گریجویٹ تھیں، اور اس طرح ہماری 3 پیڑھیوں نسلوں کے ساتھ ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے جس سے آپ کا ہمارے ساتھ بیر واضح ہے۔ وہ ابھی تک اپنے ذہن میں یہ بات لیے بیٹھی ہے چونکہ ٹریفک پولیس والوں نے میرے خاندان کے ساتھ ناچاکی ہے اور وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں لائسنس نہیں دیتے۔ اپنی کوتاہی دور کرنے کے بجائے آدمی ہمیشہ دوسرے میں خرابی دیکھتا ہے۔ بندے کی یہ خامی ہے۔ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور ہمیشہ دوسرے کی خامی بیان کروں گا، جیسا کہ میں قالین پر کیچڑ کے حوالے سے اپنے فیصلے کو آخری قرار دے دیا تھا کہ سوائے جوتے ہاتھ میں پکڑنے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اگر کوئی گروہ انسانی اپنے آپ کو سرچ کرنا چاہتا ہے اور راست روی پر قائم رہنا چاہتا ہے تو پھر اسے اپنا تجزیہ اور انالیسس کرنا پڑے گا۔
میں اپنا تجزیہ کرنے کے لیے بڑا زور لگاتا ہوں لیکن کر نہیں پاتا، حالانکہ دوسرے کا تجزیہ فوراً کر لیتا ہوں۔ میں 1 سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں کہ میرے محلے کا کون سا آدمی کرپٹ ہے، میرے دوست میں کیا خرابی ہے، لیکن مجھے اپنی خرابی نظر ہی نہیں آتی۔ میں نے بڑا زور لگایا، بڑے دم درود کروائے ہیں، سائیکو انالیسس کروایا ہے، ہپنوٹزم کروایا ہے کہ میرا کچھ تو باہر آئے اور مجھے اپنی خامیوں کو پتہ چلے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تو ایک بہت سمجھدار عاقل فاضل ہوں، مجھ سے زیادہ بڑا دانشمند آدمی تو ہے ہی نہیں۔ اگر آپ مطالعہ کریں اور کھلی نظروں سے دیکھیں تو آپ پر یہ کیفیات عجیب و غریب طریقے سے وارد ہوں گی کہ بندہ اپنے آپ کو کیسا سمجھتا ہے اور اصل میں ہوتا کیا ہے۔ میرے ایک کزن ہیں، وہ قصور میں رہتے ہیں۔ جب ہم جوان تھے اور نئی ہماری شادی ہوئی تھی، ان دنوں کی بات ہے، اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا۔ وہ رات کو 1 بجے قصور سے لاہور کے لیے چل پڑا، بالکل عین وقت پر، بجائے اس کے کہ وہ اس سے قبل از وقت بندوبست کرتا۔ اب وہ 1 بجے وہ گاڑی میں چلے اور سارا راستہ طے کر کے پریشانی کے عالم میں لاہور پہنچے، اور اللہ نے کرم کیا کہ وہ وقت پر لاہور پہنچ گئے۔ صبح میں نے ان سے کہا کہ اے جاہل آدمی، تجھے اتنی عقل ہونی چاہیے تھی کہ پہلے اپنی بیوی کو لاہور لے آتا۔ اس نے کہا نہیں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، میں خود اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اسے کب لے کر جانا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ فہم دی ہے۔ میں نے کہا فرض کرو رات کے 1 بجے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی ایسی پیچیدگی یا مشکل پیدا ہو جاتی اور ریحانہ بیوی کی تکلیف بڑھ جاتی تو پھر کیا تم کرتے؟ کہنے لگا اگر تکلیف بڑھ جاتی تو میں اس کو ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھا کر پچھلی سیٹ پر ڈال دیتا اور خود ڈرائیونگ کرنے لگ جاتا۔ پتہ یہ چلا کہ صاحبزادہ ڈرائیو بھی اسی سے کرواتا آیا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دانش اور میری سوچ یہ بالکل آخری مقام پر ہے اور اس کے آگے سوچنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے سیانے یہ کہا کرتے تھے کہ دیواروں سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ یہ ناظم اور کونسلرز کی کمیٹیاں تو اب بنی ہیں، 15 سال پہلے ہماری ریڈیو کی ایک یونین ہوا کرتی تھی، اس میں ہم کچھ نئی باتیں سوچتے تھے اپنے آپ کو یا کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اور سننے والوں کی آسانی عطا کرنے کے لیے۔ اس دور میں ریڈیو کا خاصا کام ہوا کرتا تھا۔ ہماری یونین کے ایک صدر تھے، انہوں نے ایک روز میٹنگ میں کہا کہ ظاہر ہے کہ اجلاس میں آپ خرابیاں ہی بیان کریں گے، اور میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ 13 اور 15 منٹ تک جتنی برائیاں بیان کر سکتے ہیں کریں، لیکن 15 منٹ سے زیادہ نہیں۔ اور جو اصحاب اپنا موقف تقریر میں نہیں بیان کر سکتے وہ یہ آسان کام کریں کہ 13 گالیاں دیں اور کھڑے ہو کر اچھی بری گالیاں کھٹاکھٹ دے کر بیٹھ جائیں، کیونکہ کسی نے ہماری کوئی تعمیری چیز تو بتانی نہیں ہے، نقص ہی نکالے جائیں گے، اور بہتر یہی ہے کہ آپ ایسا کر لیں۔ ہم نے کہا کہ اگر انہوں نے اجازت دے دی تو ایسا ہی کریں گے، اور واقعی بیشتر لوگوں نے گالیوں پر ہی اکتفا کیا، کیونکہ آسان کام یہی تھا۔ آپ لوگوں نے اب بھی اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ تعمیری کام کیسے کیا جائے کے بجائے ہم زیادہ تر تنقید ہی کرتے ہیں اور حل پر زور کم دیتے ہیں۔ یہ مشکلات بڑی چھوٹی اور معمولی ہیں، لیکن انہیں کس طرح سے اپنی گرفت میں لیا جائے، یہ کام بظاہر تو آسان نظر آتا ہے، حقیقت میں بہت مشکل ہے۔ جب ہمارا ریڈیو اسٹیشن نیا بنا تھا تو بارش میں اس کی چھتوں پر ایک تو پانی کھڑا ہو جاتا تھا اور دوسرا کھڑکی کے اندر سے پانی کی اتنی دھاریں آ جاتی تھیں کہ کاغذ اور ہم خود بھی بھیگ جاتے تھے۔ ایک روز ایسی ہی بارش میں ہم سب بیٹھ کر اس کو تعمیر کرنے والوں کو صلواتیں سنانے لگے کہ ایسا ہی ہونا تھا، بیچ سے پیسے جو کھا لیے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک ساتھی قدیر ملک، وہ صوتی اثرات کے ماہر تھے، وہ سائیکل بڑی تیز چلاتے تھے، دبلے پتلے آدمی تھے۔ وہ تیز بارش میں سائیکل لے کر غائب ہو گئے۔ ان کے گھر میں پرانا کنستر کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، وہ اسے لے کر آئے اور چھت پر انہوں نے کنستر کے ٹکڑے کو ٹیڑھا کر کے ایک اینٹ نکال کر فکس کر دیا۔ اس طرح پرنالا بن گیا اور چھت کا اور بارش کا پانی کمرے میں آئے بغیر شرر کرتا باہر گرنے لگا۔ ہم نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا؟ ابھی بوچھاڑ اندر آ رہی تھی تو قدیر ملک کہنے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن اب تو ٹھیک ہو گیا ہے، بیٹھ کر کام کرو۔ بڑے برسوں کے بعد جب ریٹائرمنٹ کے بعد کبھی چائے وائے پیتے اس نے کسی شخص سے اس حوالے سے پوچھا تو اس نے اصل بات بتائی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم روحانی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو جب تک پہلے زندگی کے روزمرہ کے مسائل حل نہیں ہوں گے
تو آپ روحانی دنیا میں داخل ہو ہی نہیں سکیں گے. اس لیے یہ مرحلہ گزار کر پھر راستہ آگے چلے گا. رفو آپ جب ہی کر سکیں گے جب نانی اماں کی سوئی میں دھاگا ڈال کر دیں گے. اس کو تو نظر نہیں آ رہا. پھر رفو ہوگا. پھر وہ اماں وڈی آپ کو رفو کر کے دے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم روحانی دنیا میں کوئی ایسا فعل اختیار کر لیں, کوئی ایسا ورد وظیفہ کر لیں کہ فٹافٹ دودھ کی بارش ہونے لگے اور ہم کو روشنیاں نظر آنے لگے. ایسا ہوا نہیں کبھی. جانا اسی روزمرہ کی زندگی کے راستے پر پڑتا ہے. چھوٹے دروازے کی قالین کے اوپر سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اور پکڑی جائے گی گردن اشفاق صاحب کی کہ تم نے کیا غلط راستہ نکالا ہے قالین صاف رکھنے کا. اگر کسی مقام پر بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ روحانی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ کریم کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. جب تک مخلوق کا احترام نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی. آپ اکثر دیکھتے ہیں آس پاس کے احترام انسانیت اور احترام آدمیت کا فقدان ہے. اس میں پاکستان بیچارہ کی کوئی خرابی نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے سیکھ کر آئے ہیں جہاں چھوت چھات مذہب کی حیثیت رکھتا ہے. بھارت میں 32 کروڑ کے قریب انسان ہیں جو انٹچیبل کہلاتے ہیں, یعنی اچھوت. ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ بھی عام بندے ہیں, عام لوگوں جیسے. ان کے ہاتھ منہ ناک ہیں, بڑی محنت سے کام کرتے ہیں, لیکن ان کے لیے حکم ہے کہ انہیں ہاتھ نہیں لگانا, اور جب ان کے قریب سے گزرنا ہے تو ناک پر رومال رکھنا ہے. ہم نے پاکستان تو بنا لیا ہے, لیکن ہم یہ تصور ساتھ دے کر آ گئے ہیں احترام آدمیت کا جو اللہ نے پہلا حکم دیا تھا اس پر کاربند نہیں رہ سکے. جب یہی نہیں ہوگا تو پھر آپ اگر روحانیت کی دنیا میں داخل ہونا چاہیں گے, کسی بابے کو ملنا چاہیں گے, کسی اعلیٰ عرفہ سطح پر ابھرنا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ درجات کو پانے کے لیے بڑے بڑے فضول نالائق بندوں کی جوتیاں سیدھی کرنا پڑتی ہیں, اور یہ اللہ کو بتانا پڑتا ہے کہ جیسا کیسا بھی انسان ہے میں اس کا احترام کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ تو نے اسے شکل دی ہے. دیکھیے نا, جو شکل و صورت ہوتی ہے میں نے تو اسے بنایا, میں نے تو اسے نہیں بنایا, یا آپ نے اسے نہیں بنایا, بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. میری بیٹیاں بہویں جب بھی کوئی رشتہ دیکھنے جاتی ہیں تو میں ہمیشہ ایک بات سنتا ہوں کہ بابا جی لڑکی بڑی اچھی ہے لیکن اس کی چھب پیاری نہیں ہے. پتہ نہیں یہ چھب کیا بلا ہوتی ہے, وہ ان کو پسند نہیں آتی اور انسان سے کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتی ہیں. میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا خوف کرو, شکل و صورت جب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, یہ کسی جوتا کمپنی نے نہیں بنائی. انسان کو تم ایسا مت کہا کرو ورنہ تمہارے نمبر کٹ جائیں گے اور ساری نمازیں روزے کٹ جائیں گے, کیونکہ اللہ کی مخلوق کو آپ نے چھوٹا کیا ہے. یہ تو یہ مشکلات ہیں. گویا چھوٹی سی باتیں تھیں, لیکن چھوٹی باتوں میں سے بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جب تک میں آپ احترام آدمیت کا خیال نہیں رکھیں گے اور اپنے لوگوں کو, پاکستانیوں کو عزت نفس نہیں دیں گے, روٹی کپڑا کچھ نہ دیں, ان کو عزت نفس انہیں لوٹا دیں. مثال کے طور پر آپ اپنے ڈرائیور کو سراج الدین صاحب کہنا شروع کر دیں اور اپنے ملازم کے نام کے ساتھ صاحب کا لفظ لگا دیں. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری روح کے کام کا تو بالکل رکے رہیں گے اور دنیا کے کام بھی پھنسے ہی رہیں گے. اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے. جی ہاں جناب, یہ تھی اشفاق احمد کی تحریر جسے میں نے کوشش کیا کہ 7-8 منٹ میں ختم کروں. اگر کوئی تلفظ کی غلطی ہو گئی ہو یا کہیں فمبل یا کوئی غلطی ہو گئی تو معذرت چاہتا ہوں. لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے, شاعری سچ بولتی ہے.
میں نے دیکھا ہے کہ جب میری زبان ڈولتی ہے شاعری سچ بولتی ہے، لاکھ پردوں میں رہوں تیرا اصرار کے چاہت میری بےتاب نہ ہو، واقف اس غم سے میرا حلقہ احباب نہ ہو، تو مجھے ضبط کے صحراؤں میں کیوں رولتی ہے شاعری سچ بولتی ہے، لاکھ پردوں میں رہوں بید میرے کھولتی ہے شاعری سچ بولتی ہے، لاکھ پردوں میں رہوں یہ بھی کیا بات کہ چھپ چھپ کے تجھے پیار کروں، گر کوئی پوچھ ہی بیٹھے تو میں انکار کروں، جب کسی بات کو دنیا کی نظر تولتی ہے شاعری سچ بولتی ہے، لاکھ پردوں میں رہوں بید میرے کھولتی ہے شاعری سچ بولتی ہے، لاکھ پردوں میں رہوں میں نے اس فکر میں کاٹی کئی راتیں کئی دن، میرے شعروں میں تیرا نام نہ آئے لیکن جب تیری بولتی ہے لاکھ پردوں میں رہوں بید میرے سادہ محترم محسن رانا امریکہ نیو جرسی سے میں بھی گفتگو ہوں۔ جناب کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور یقین جانے اتنی خوبصورت تحریر کہ مجھے آپ بیتی یاد آ گئی کہ جس طرح سے آپ اس تحریر میں انالیسس کی بات کر رہے تھے اور وہ لائسنس کا ذکر، میرے والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے سر جی کہ تم لوگ پاکستانی ہو تو بڑی خوبصورت زندگی اور شہنشاہوں کی زندگی گزار رہے ہو، باہر آنے کے جو سپنے ہیں نا وہ نکال دو، ذہن سے پھینک دو۔ اس ٹائم میں کچھ سمجھتا نہیں تھا، میں نے کہا باہر بزنس ہے، جا کے کچھ کام وام کریں گے، یہاں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ والدہ محترمہ کی 2006 میں ڈیتھ ہوئی تو اکیلا پڑ گیا، میں اور میری سسٹر یہاں آ گئے ایک ہی سال کے اندر۔ میں جب یہاں پہ آیا سر جی تو زندگی کا ایسا ایک پردہ ہٹا آنکھوں کے اوپر سے کہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، میں بالکل بھی ہچکچاؤں گا نہیں کہتے ہوئے۔ صبح مارننگ 7 o'clock والد صاحب نے مجھے اٹھایا، رات کی فلائٹ پہ ہم شام کو پہنچے یہاں پہ، تو ارلی مارننگ 7 o'clock اٹھا کے مجھے کہتے ہیں جاؤ باہر جا کے جاب ڈھونڈ کے آؤ۔ 9 o'clock in the morning ساری مارکیٹ اوپن ہوتی ہیں اور میں ایک بنچ کے اوپر بیٹھ کے رو رہا تھا کہ شاید میری ماں نہیں ہے، تم میرے جو والد صاحب ہیں وہ کوئی ظلم کر رہے ہیں میرے اوپر، اور 2 گھنٹے بنچ کے اوپر بیٹھ کے رو رہا تھا اور ساری چیزیں یاد کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سر جی اس بات کا پتہ چلا کہ جب پرندے اپنے بچوں کو گھونسلے سے باہر نکالتے ہیں کہ تم اڑو، اگر گھونسلے سے گرو گے تو ہی اڑنا شروع کرو گے، تو پھر اس بات کا پتہ چلا کہ وہ ایک لینڈنگ پوائنٹ تھا، مجھے ٹرین کیا جا رہا تھا۔ اب ہم اکثر سر کہانیاں سنتے ہیں بچپن میں، ہمارے جتنے بھی ہماری زندگی میں جڑے ہوئے لوگ ہیں، بہن ہو، بھائی ہو، ماں ہو، باپ ہو، وہ اکثر کہانیاں بھی سناتے ہیں، ہم اکثر سوتے وقت کہانیاں سنا کرتے تھے۔
تو ایک کہانی میں اکثر اپنی بہنوں سے سنا کرتا تھا، تو وہ کہتی تھی کہ ایک لڑکا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک فٹ بال دے دیا گیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ یہ فٹ بال لے کے تم اپنے پورے گھر میں کھیلو، لیکن اوپر والے کمرے میں نہیں جانا تم نے. اچھا. اب وہ فٹ بال لے کے تو پورے گھر میں کھیل لیا، لیکن دل میں نا ایسے کسک سی ظاہری تھی دل میں کہ یار یہ سارے گھر میں تو کھیل لیا، اوپر والے کمرے میں جانے سے کیوں منع کیا گیا؟ ایسے ہی اس میں بھی ایکسپیرینس والی بات ہے نا سر جی. ہم نے جب تک ایکسپیرینس نہیں لینا ہوتا نا تب تک ہم یقین نہیں کرتے بات کو. صحیح. خیر وہ سارے گھر میں کھیل لیا، اوپر تالا لگا ہوا تھا، وہ تالا بھی توڑ دیا اور اندر کمرے میں انٹر ہو گئے. کمرے میں انٹر ہوئے تو بال ہاتھ سے گر گیا اور وہاں پہ کیچڑ تھا بہت زیادہ. اس بال کو کیچڑ لگ گیا اور میں بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ بال جو ہے اس پہ کیچڑ لگ گیا اور میں اب اس بال کو صاف کر کے نیچے جاؤں گا تو گھر والے کہیں کہ یہ تو بال کو کیچڑ لگ گیا اور تم واقعی اوپر والے کمرے میں گئے تھے. اس ڈر سے میں ان کو بتا نہیں رہا تھا. 2-4 دن گزرتے ہیں تو گھر والوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ بال جو ہے نا وہ پہلے جیسا صاف نہیں ہے، اس کے اوپر کیچڑ لگا ہوا ہے. تھوڑا تھوڑا سا کیچڑ نظر آ رہا تھا کیونکہ جتنا بھی میں صاف کر سکا میں نے کر دیا. جی والد صاحب نے مجھے اسی سے ریلیٹڈ بات بتائی کہ تمہیں اکثر بہنیں جو کہانیاں سنایا کرتی تھی نا، تم نے اس میں سے ابھی تک کچھ حاصل نہیں کیا. تو تمہیں اس لیے اوپر جانے سے منع کر رہی تھی کہ وہ ایک بال ہے، وہ بال کے اوپر کیچڑ لگا ہے، اس کو تو تم صاف کر لو گے. اسی طرح زندگی میں کبھی اگر تم نے کوئی غلطی کی تو وہ تم سے صاف نہیں ہوگی. وہ کیچڑ کچھ نشان عمر کی رفتار سے لگ جاتے ہیں، داغ دامن کے ہوں، دل کے ہوں یا چہرے کے فراز. تو تب انہوں نے مجھے یہ بات کہی اسی شعر کے ساتھ، تو مجھے اس کے بعد سے اب تک اتنا ڈر اور خوف رہتا ہے نا کہ میں تھوڑی سی بھی کسی کام میں کوئی غلطی نہ کر لوں سر. کہ اب تو وہ والد صاحب بھی نہیں ہے جو میرے اوپر سے میرا کیچڑ صاف کر دیں گے. اللہ. تو آپ نے یہ تحریر میں اس طرح سے ڈالا سر کہ میں اپنی اس کہانی میں چلا گیا. اب اس سلسلے کو نا میری ایک دل سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے نا جاری رکھنا ہے اور کوئی نہ کوئی ہمیں تحریر سننے کو ضرور ملے. میں کوشش کرتا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ آپ لوگ بھی بور نہ ہونا اس میں، تاکہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ. اس میں بور والی تو کوئی بات نہیں سر جی. ہم تو اپنی زندگی میں لائک ایک فلم کی اسٹوری تھی اس میں نا، تو ہم تو اپنی کہانی میں چلے گئے نا. ایسے ہی. تو یہ ایک تو بات ہوتی ہے لکھنے والے کی، دوسرا پڑھنے والے کی. جس طرح سے آپ ہمیں یہ سنا رہے تھے مجھے تو لگ رہا تھا شاید آپ نے کہیں لکھی ہے. میں نے وہ کتاب تو نہیں دیکھی کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے آپ نے لکھی ہے. اللہ آپ خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سر خوش رکھے، آباد رکھے. آپ کو بہت شکریہ. والد صاحب کی اسی ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. ان کا پنجابی کا شعر تھا کہ اللہ ہی اللہ ایک ہی اللہ، اللہ نے رہ جانا ہے، اسیاں کلے آیا تے کلیاں ہی ٹوٹ جانا ہے. ایسے ہی اجازت چاہتا ہوں سر، کافی ٹائم لے لیا، دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہنسے تو آنکھ سے آنسو رواں ہمارے ہوئے، ہنسے تو آنکھ سے آنسو رواں ہمارے ہوئے کہ ہم پہ دوست بہت مہرباں ہمارے ہوئے. بہت سے زخم ہیں ایسے جو ان کے نام کے ہیں،
بہت سے زخم ہیں ایسے جو ان کے نام کے ہیں، بہت سے قرض سرے دوستاں ہمارے ہوئے. اور شعر سنے گا کہ کہیں تو آگ لگی ہے وجود کے اندر، کہیں تو آگ لگی ہے وجود کے اندر، کوئی تو دکھ ہے کہ چہرے دھواں ہمارے ہوئے، گرج برس کے نہ ہم کو ڈبو سکے بادل، تو یہ ہوا کہ وہی بادماں ہمارے ہوئے، فراز منزل مقصود بھی نہ تھی منزل، کہ ہم کو چھوڑ کے ساتھی رواں ہمارے ہوئے. اور ایک اور چند اشعار احمد فراز کے کہ فراز اب کوئی سودا کوئی جنوبی نہیں، مگر قرار سے دن کٹ رہے ہوں یوں بھی نہیں. ایسے ہی ہوتا نا رات کے آخری پیروں میں. یہ سب زندگی کے ایک عہد کے بعد کے آس پاس گھومتی ہیں باتیں، جنوں، سودا. مگر رات کے ان آخری پہروں میں بہت ساری باتیں جہاں پہ آپ کو الجھن کا شکار کرتی ہیں، وہاں پہ آپ کو راستے بھی بتاتی ہیں. آپ کہیں نہ کہیں محسوس کرتے ہیں، آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ، اس کی نشاندہی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو کہیں کہیں محسوس ہوتا ہے کہ کسی چیز کی کمی ہے. کہیں جلدی میں آپ چھوڑ آئے ہیں، کسی اجلت میں منزل کا پیچھا کرتے کرتے. وہ جو سکون تھا، وہ جو راحت تھی، وہ جو خوشی جس کو کہتے ہیں، اگر خوشی ساری چیزوں کا منبع ہے تو آپ اس میں سے کوئی ایک چیز آپ چھوڑ آئے ہیں جو آپ کو ہمیشہ پریشان رکھتی ہے. آپ کے مزاج کی اداسی میں ہے، آپ کے مزاج میں اداسی ہے ہی اسی چیز کی کہ آپ کچھ نہ کچھ چھوڑ آئے ہیں. فراز آپ کوئی سودا کوئی جنوبی نہیں، مگر قرار سے دن کٹ رہے ہوں یوں بھی نہیں. لب و دہن بھی ملا، گفتگو کا فن بھی ملا، مگر جو دل پہ گزرتی ہے کہہ سکوں بھی نہیں. میں آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ بس یہ 2-4 چیزیں ہیں جنہیں آپ اپنی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، انگلیوں کی پوروں پہ گن سکتے ہیں. انہی چیزوں کے پیچھے آپ بھاگتے بھاگتے بہت سارا وقت گزار دیتے ہیں، ساری زندگی گزار دیتے ہیں. لیکن جب یہ جو جیسے سائیکو انالیسس ہے، جب خود احتسابی کا عمل ہے، خود سوچنے سمجھنے کی بات ہے، خود سے سوال جوابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، چاہے وہ رات کے پہر ہوں، چاہے وہ کوئی بھی گھڑی ایسی ہو جس میں آپ کو اچھی طرح سے تنہائی میسر آ جائے. اس کا الگ ایک وقت ہوتا ہے، یوں نہیں ہے کہ کل اگر کوئی کام نہیں ہے تو آپ کو تنہائی میسر آ جائے گی. تنہائی میسر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اندر کی ذات کچھ بتاتی ہے، آپ کسی سے باتیں کرتے ہیں، آپ کو جواب ملتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں تو جواب آگے تیار ہوتا ہے. تنہائی کی اپنی گھڑیاں ہوتی ہیں. تو انہی چند چیزوں کے پیچھے انسان بھاگتا بھاگتا بہت سارا وقت گزار دیتا ہے، ساری زندگی گزار دیتا ہے. پھر تنہائی کی گھڑیوں میں بیٹھتا ہے تو اس سے جواب ملتا ہے. یہ تو وہ چیزیں نہیں ہیں، بولنے کی قوت، شہرت، پیسہ، یہ جو آج کل جو آئیکونز بنے ہوئے ہیں، فیم ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے، جس کے پاس فراوانی پیسے کی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہی معتبر سمجھا جاتا ہے، اس کو معاشرہ معتبر بنا لیتا ہے اور بڑے القابات سے نوازتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی نہ کوئی بات پسند ضرور ہے، کہ اس کو اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنی شہرت دے دی ہے. نہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے، ہم یہ ساری چیزیں دولت سے اور ان سے منسوب کیوں کرتے ہیں. کسی کا بڑا پن دولت سے ظاہر ہوتا ہے. بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی.
یہ تھا کہ لب و دہن بھی ملا، گفتگو کا فن بھی ملا، مگر جو دل پہ گزرتی ہے کہہ سکوں بھی نہیں. نہ جانے کیوں میری آنکھیں برسنے لگتی ہیں. جو سچ کہوں تو کچھ ایسا اداس ہوں بھی نہیں. میری زباں کی لکنت سے بدگمانہ ہو، میری زباں کی لکنت سے بدگمانہ ہو، جو تو کہے تو تجھے عمر بھر ملوں بھی نہیں. دکھوں کے ڈھیر لگے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہیں، دکھوں کے ڈھیر لگے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہیں، اسی دیار کا میں بھی ہوں اور ہوں بھی نہیں. فراز جیسے دیا قربت ہوا چاہے، وہ پاس آئے تو ممکن ہے میں رہوں بھی نہیں. بڑی
पहले कोयल की कूक में हो उठाए हर लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई फोटो पे मेरे जान दोहाए हर लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई वालेकुम अस्सलाम। सुजात भाई कैसे हैं? नवीद अर्ज कर रहा हूँ जी फिल्म से। जी राना साहब आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सुजात भाई खैरियत है, आप ठीक ठाक हैं? करम अल्लाह पाक का, हुज़ात को बड़ा एहसान जनाब। तमाम सामीन को भी सलाम जी। बहुत सर एक बशीर मदद साहब की गजल लेके हाजिर हुआ हूँ जनाब। फरमाते हैं जी, यूं ही बेसबब ना फिरा करो, हाँ कोई शाम घर में रहा करो, हाँ वो गजल की सच्ची किताब है, इसे चुपके पढ़ा करो, हाँ कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, हाँ ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। हाँ अभी राह में कितने मोड़ हैं, अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, हाँ हाँ तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। हाँ और मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां, हाँ जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो, हाँ कभी हुस्न पर्दा नशी भी हो, जरा आशिकाना लिबास में, हाँ जो मैं बन सवर के कहीं चलूं, मेरे साथ तुम भी चला करो। वाह वाह नहीं बेहिजाब वो चांद सा कि नजर का कोई असर ना हो, हाँ इसे इतनी गर्मी है शौक से बड़ी देर तक न तका करो। हाँ अब शेर देखिएगा कि ये खिजा की जर्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है, हाँ ये खिजा की जर्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है, इसे आंसुओं से हरा करो। हाँ वाह वाह 2-3 शेर है जी, एक चाहूंगा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, हाँ तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, हाँ और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, मौसमों के आने में मौसमों के जाने में, हर धड़कते पत्थर को दिल समझते हैं, हाँ हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। हाँ हाँ और क्या खूबसूरत शेर की फाख्ता की मजबूरी, हाँ फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती, कौन सांप रखता है उसके आशियाने में। हाँ बशीर मदद साहब क्या बात, बहुत शुक्रिया आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। वापस जब आओगे तुम,
रहो एंटरटेन्ड लगातार क्योंकि
वो जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना अते जिसे बूटी लाई हूँ पीर मेरे जुगनी जी ए मेला वाले अंगी जुगनी जी ए मेला वाले अंगी जुगनी जी ए नबी पाक दी जुगनी जी ए नबी पाक दी जुगनी जी ए मौला अली वाली जुगनी जी ए मौला अली वाली जुगनी जी ए मेरे पीर दी जुगनी जी ए मेरे पीर दी जुगनी जी ए मैं सारे सब्ज़ दी जुगनी जी ए मैं सारे सब्ज़ दी जुगनी जी ओ दम गुटकू 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 गुटकू करे साईं ते कन मन बीदा पड़े साईं पीर मेरे आ जुगनी जी ए मेला वाले अंगी जुगनी जी ए मेला वाले अंगी जुगनी जी ए मैं नबी पाक दी जुगनी जी ए मैं नबी पाक दी जुगनी जी ए मैं मौला अली वाली जुगनी जी ए मौला अली वाली जुगनी जी ए मैं मेरे पीर दी जुगनी जी ए मैं मेरे पीर दी जुगनी जी ए मैं सारे सब्ज़ दी जुगनी जी ए मैं सारे सब्ज़ दी जुगनी जी जुगनी तार खाई विच थाल जुगनी तार खाई विच थाल छੱਡ दुनिया दे जंजाल छੱਡ दुनिया दे जंजाल कुछ नहीं निभना बंदिया नाल कुछ नहीं निभना बंदिया नाल ओ जुगनी तार खाई विच थाल छੱਡ दे दुनिया दे जंजाल कुछ नहीं निभना बंदिया नाल रखी साबत सिद्दक अमाल पीर मेरे आ जुगनी जी ए मेला वाले अंगी जुगनी जी ए मेला वाले अंगी जुगनी जी ए मैं नबी पाक दी जुगनी जी ए मैं नबी पाक दी जुगनी जी ए मैं मौला अली वाली जुगनी जी ए मैं मौला अली वाली जुगनी जी ए मैं मेरे पीर दी जुगनी जी ए मैं मेरे पीर दी जुगनी जी ए मैं सारे सब्ज़ दी जुगनी जी ए मैं सारे सब्ज़ दी जुगनी जी जुगनी डिग पई विच रोई जुगनी डिग पई विच रोई ओथे रो रो कमली होई ओथे रो रो कमली होई ओदी बात नहीं लैंदा कोई ओदी बात नहीं लैंदा कोई जुगनी डिग पई विच रोई ओथे रो रो कमली होई ओदी बात नहीं लैंदा कोई ते कलमे बिना नहीं मिलदी कोई ओ पीर मेरे आ जुगनी जी ए मेला वाले अंगी जुगनी जी ए मेला वाले अंगी जुगनी जी ए मैं नबी पाक दी जुगनी जी ए मैं नबी पाक दी जुगनी जी ए मैं मौला अली वाली जुगनी जी ए मैं मौला अली वाली जुगनी जी ए मैं मेरे पीर दी जुगनी जी ए मैं मेरे पीर दी जुगनी जी ए मैं सारे सब्ज़ दी जुगनी जी ए मैं सारे सब्ज़ दी जुगनी जी ओ दम गुटकू 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 गुटकू वंगा चढ़ा लो कुड़ियो ओ वंगा चढ़ा लो कुड़ियो ओ वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे दाता दे दरबार दिया वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे दाता दे दरबार दिया
दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू गुटकू करे साईं ये ते कल मन बीदा पड़े साईं पीर मेरे आ जुगड़ी जी ए वे अल्लाह वालियां दी जुगड़ी जी ए वे अल्लाह वालियां दी जुगड़ी जी ए वे नबी पाक दी जुगड़ी जी ए वे नबी पाक दी जुगड़ी जी ए वे मौला अली वाली जुगड़ी जी ए वे मौला अली वाली जुगड़ी जी ए वे मेरे पीर दी ए वे मेरे पीर दी जुगड़ी जी 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 ए वे सारा सब दी जुगड़ी जी ए वे सारा सब दी जुगड़ी जी ए वे मेरे पीर 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 दी जुगड़ी जी जुगनी जी जुगनी जी जी हाँ जनाब, और वक्त आन पहुंचा है इजाजत देने का। कुछ ही देर है, 10-11 मिनट मेरा और आपके साथ बाकी हैं इस बज़्म सुख़न में। और अजमी साहब लिखते हैं कि न हाथ पाँव न चेहरे न सर बदलते हैं। हाँ, बदलावे की बात मेरा ख्याल है कि आज की बज़्म सुख़न में शुरू में हुई थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि बदलता कुछ भी नहीं है सिवाय हमारे और आपके ज़ौक़ शौक़ मिजाज और जज्बों की शिद्दत और ये जो तरतीब हमने बनाई हुई है, इस तरतीब में हम रद्द बदल करते रहते हैं। न मौसम बदलते हैं, शायद लोग भी नहीं बदलते, आप बदल जाते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा ही महसूस होता है कि दुनिया नहीं बदलती, आप बदले हुए होते हैं। न हाथ पाँव न चेहरे न सर बदलते हैं, मगर ये लोग के हर बात पर बदलते हैं। जरूरतों के अंधेरे में एहतियात से चल, जरूरतों के अंधेरे में एहतियात से चल, ये वो जगह है जहां हम सफर बदलते हैं। और अजमी साहब ने अपनी शायरी में जरूरतों के बारे में बड़ा जिक्र किया। ये भी शायद उनके किसी शेर का मसला है कि जरूरतों की ये तरतीब दिल ने खुद की है। तो और एक और जगह पे एक शेर था कि जिसका मिसरा सानी था कि जिसे मुझे मुट्ठी में पानी चाहिए था, क्या खबर जो कुछ मिलेगा कम पड़ेगा, कुछ ऐसे ही था। ज़रूरतों के बारे में बहुत अजमी साहब के शेरों में बहुत इस लफ्ज़ का जिक्र है। ये भी शेर उन्हीं का है ना कि मैं सबसे दूर होना चाहता हूँ, मुझे अपनी ज़रूरत पड़ गई है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि ज़रूरतों के अंधेरे में एहतियात से चल, ये वो जगह है जहाँ हम सफ़र बदलते हैं। दयारे गिरिया में मातम कभी नहीं रुकता, दयारे गिरिया में मातम कभी नहीं रुकता, ठहर ठहर के जनासे मगर बदलते हैं। और हर एक छाँव की तासीर मुख्तलिफ है बहुत, हर एक छाँव की तासीर मुख्तलिफ है बहुत, इसीलिए तो परिंदे शजर बदलते हैं। ये शहर दिल है कि है शहर खामशा फैसल, यहाँ मकीन नहीं, यहाँ मकीन बदलते ना घर बदलते हैं। और एक बहुत खूबसूरत कलाम था इनका कि कुएं से पानी अगर कम निकलने लगता है, कुएं से पानी अगर कम निकलने लगता है, ये देखते ही मेरा दम निकलने लगता है। ख्याल आते ही आलम बनाने वाले का मेरी निगाह से आलम निकलने लगता है। सुलगता रहता है ये दिल इसी तसलसल के साथ,
اسی تسلسل سے سلگتا رہتا ہے یہ دل، اسی تسلسل سے، مگر دھواں کبھی مدھم نکلنے لگتا ہے، کہاں تلک یہ عذاب وجود ہے فیصل، کبھی کبھی تو میرا دم نکلنے لگتا ہے۔ اب تو بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اسی بزم سخن میں، اگر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوا، اور ساری بات اسی کے اختیار کی ہے، ورنہ ہم وعدے تو بہت سارے کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو سانسوں کی روانی ہے، کیا شعر تھا ضیاء المصطفیٰ ترک صاحب کا کہ یکدم سانس اکھڑنے لگتی ہے ترک ایک دن سارا آنا جانا رہ جاتا ہے، تو آنا جانا لگا رہا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تو بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اے جو او سب جگڑے جیڑے لاواں سینے نال نی، متھے تلک لگا کے نی میں جانا جوگی نال، او جوگی دے نال نی میں جانا جوگی نال۔ اللہ 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 او اللہ 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 او اللہ 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 اللہ۔
शिकरा यार बनाया मैं जाना जोगी दे नाल मैं जाना जोगी दे नाल मैं जाना जोगी दे नाल सोनिया